یہ دولت مصطفیٰ ہی کی بدولت لے کے آئے ہیں، مدینے کا تصور بس چکا ہے ذہن میں ایسا، تیری جنت بھی رضوان یہ جنت لے کے آئے ہیں، تیری جنت بھی ایک اور جنت لے کے آئے ہیں، کہا نمرودیوں سے نعرے نمرودی نے گل ہو کر، خلیل اللہ دوزخ میں بھی جنت لے کے آئے ہیں۔ حضرات شکر کے موضوع پر 1 گھنٹے کے جو خطاب اور پھر ہماری بکھری ہوئی پیشانی کی کرچیوں کو سمیٹ کر کے اسے صدر شکر کی صورت دینے والی ذات حضرت علامہ شاہ وسیع احمد وسیم صدیقی شاہ صاحب قبلہ کے عمر شریف کی 70 سالہ بہاریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و کردار کو عام کرنے میں گزاری ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ناشکری سے محفوظ فرمائے اور شکر ادا کرنے والے قبیلے سے ہماری روحانیت کے رشتے کو مضبوط فرمائے۔ شکر کے حوالے سے تو حضور سیدنا شاہ محو سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، دیکھیں حضرت کی گفتگو کے شروع ہی میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہ ذات بھی آ گئی جن کے آنے سے جلسے قبول ہو جایا کرتے ہیں، جن کی زیارت سے آنکھیں روشن و منور ہو جاتی ہیں، جن کے قدموں سے ہونٹ جب مس ہوتے ہیں تو روح کو ٹھنڈک میسر آتی ہے، جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں حضور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے بھیک مانگنے میں آسانی ہوتی ہے، جن کے وجود کے توسل سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، وارث حضور جلوہ مولا کائنات کی آمد ہے۔ میں ان کے قدم کی بہاروں کو اپنے پیشانی پر ملتے ہوئے یہ بات حضور غوث پاک کی استاد الاساتذہ کے جملہ نور سے میں متصل کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے کے بعد اپنے ضروری کام کی شروعات کیا کرو تو کم سے کم 2 مرتبے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بات نہیں جو حضرت نے بیان فرمائی، بس نعرہ لگانا ہے دوسری آوازوں کے استقبال کے لیے، لیکن یہ لفظ بھی آپ کی سماعتوں کے کشکول میں ہونا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد 2 مرتبے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا ہے؟ کتنی مرتبے کہا کرو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنی مرتبے؟ 2 مرتبے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بات یاد کر لیں 900 سال پہلے بابو شیخ میں بیٹھ کر کے 2.25 کلومیٹر دور تک بیٹھنے والوں کو جو غوث اعظم نے تعلیم دی اس کی برکتیں آپ لے کے جائیں۔ کسی نے پوچھا یا شیخی 2 مرتبے ہم کیوں کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے؟ تو غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں 1 مرتبے اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں رزق ملا، تمہیں رب کی نعمت ملی۔ دوسری مرتبہ اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ تم کھانے کے لائق ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ٹرینیں آؤٹر پہ کھڑی ہیں، جیب میں پیسے ہیں، پانی پینے کے لیے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آئی سی یو کے مراحل سے گزر رہے ہیں، ڈاکٹرز کی سہولیات کے بیچ گھرے ہوئے ہیں، بیٹے کی جیب میں لاکھوں روپے ہیں لیکن باپ مشروب سے کام چلا رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں 2 مرتبے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ 1 مرتبہ اس بات کا شکریہ کہ تمہیں رزق ملا، دوسری مرتبہ اس بات کا شکریہ کہ تم رزق کے کھانے کے لائق بھی ہو۔ پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی پوچھے تمہارے بچے کی طبیعت ٹھیک ہے تو 2 مرتبہ کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پوچھے کوئی تیرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہے تو کہا کرو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو کسی نے پوچھا واصف علی واصف سے 2 مرتبہ کیوں کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف شاہ صاحب فرماتے ہیں جو 28-30 سال پہلے پڑوسی ملک کے ایک عظیم دامن میں لیٹے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر ان کا پردہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس لیے کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ 1 مرتبہ اس بات کا شکریہ کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، 1 مرتبہ اس بات کا شکریہ کہ تمہیں رب نے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو لے کے جائیے گا، اسے فراموش مت کیجیے گا۔ باتیں سنے نہیں جاتی، باتیں محفوظ کی جاتی ہیں۔
تاکہ آپ کے گھر کے ادارے میں جو آپ کے بیٹے بیٹیوں کے درس گاہ لگے تو یہی نعمت ان کو آپ تقسیم کریں۔ ہر شخص گھر کا ہر فرد حضور کی مجلس میں نہیں آ سکتا ہے۔ سمجھے ہماری نام کے حوالے سے تشریف لائے حضرت ماشاءاللہ، آنکھوں کو میل میل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، مل مل کے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، لگتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ اس ذات کے وجود نور کی کرنوں کو ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ زور سے آمین کہیں، زور سے آمین آمین۔ بڑی خوشی ہے نعت کے حوالے سے شعیب رضا صاحب اللہ بہت ہی چھوٹا قد ہے اور وہ بھدوہی میں رہتے ہیں جو قالین اور کارپیٹ کا شہر ہے۔ محترم سلمان رضا صاحب ادب اتفاق ہے کہ وہ بھی قریب قریب اسی قد کے مالک ہیں، اور بھائی محترم ذاکر اسماعیلی صاحب، 3 آوازیں ہیں۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ انصار العلوم کی کوکھ سے نکلنے والی آوازوں کے سر پر حفظ قرآن کا تاج رکھا جائے گا۔ نعت سننا ہے، بس میرا کام ختم ہو گیا۔ زندگی بھر آپ نے دعا مانگی ہے، کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ حضور کے عشق کے لیے ضروری ہے کسی اچھی آواز کے مالک سے حضور کی نعت سنی۔ آپ نے دعا مانگی ہے، زندگی بھر یہ دعا مانگی ہے، آپ کے مدرسے کے، آپ کے گھر کے قریب کی مسجد کے امام نے دعا مانگی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ بے شک۔ دوسرے مصرے کے آخری لفظ کو آپ اٹھائیے گا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، دو سے بولو ہاتھوں بلا کے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، تیری رحمت برستی ہے۔ اگر کرم ہو گیا، حضور کا کرم ہوا، بلاوا آ گیا تو آپ مدینے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ مدینہ دیکھ کر کے اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی۔ جنت نے اتارے ہیں بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی۔ آپ حضور کی بارگاہ میں 2 مصرے قبول ہوئے مسجد کے امام کے، آپ حضور کی بارگاہ میں دربار مصطفیٰ کے قریب میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے کی محبت آپ کے دل میں، ہاتھوں کو لا کے بولو ہے، نعت سننے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ نعت اس بوجھ کو ختم کرتا ہے، قرب کی پاکیزہ سند کو آپ کے ہاتھوں میں عطا کرتا ہے۔ نعت مدینہ شریف کے ڈسٹنس کے وصول کو کا قائل نہیں ہے، نعت تو حضور کی بارگاہ میں آپ کو حاضر باش بنا دیتا ہے۔ سنیں، پھر جب حضور کی بارگاہ میں آپ قریب پہنچے تو مرزا رفیع مدلے دو کہ امروہہ کا کہتا ہے بیٹھ کر کے روتے ہوئے، دعا کے ہاتھوں سے منہ کو چھپایا میں نے رفیع، دعا کے ہاتھوں سے منہ کو چھپایا میں نے رفیع، گناہگار تھا کرتا بھی کیا مدینے میں، دعا کے ہاتھوں سے منہ کو چھپایا میں نے رفیع، گناہگار تھا کرتا بھی کیا مدینے میں۔ مدینے کی گلیوں سے نکلا تو اسے ایک عظیم شاعر کا شعر یاد آیا کہ آندھیوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ وہیں پر قریب پر آپ کو بیٹھے ہوئے حضور مفتی اعظم ملیں گے جو اپنی امامے کی پیٹ سے مدینے کی مٹی کی خدمت کر رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے، حبیب خدا کا نظارہ بے شک، سبحان اللہ۔ دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، زور سے بولو، مدینے کی گلیاں بہارا کروں اچانک میں۔ آپ کے ٹور آپریٹر نے کہا کہ بھائی کل کی تیاری ہے، اپنے سامان کو پیک کر لو، مدینہ چھوڑنا ہے۔ نظر اٹلی یاد آ گیا، کوئی زور سے بولے گا نہیں، دیکھنے کا وقت ہے، زیارت کا وقت ہے۔ سنیں، جیسے آپ کے ٹور آپریٹر نے کہا کہ بھائی کل کی تیاری ہے، حضور کا شعر الوداع، نظر اٹلی کہتا ہے کچھ ایسا دل کا تعلق ہوا مدینے سے، بیٹھے بیٹھے، کچھ ایسے دل کا تعلق ہوا مدینے سے، میں جب چلا تو چلا نہ گیا مدینے سے، عقیدتوں سے میرا دل تھا اس قدر سرشار، میں بیٹھ بیٹھ گیا جب اٹھا مدینے سے، عقیدتوں سے میرا دل تھا اس قدر سرشار، میں بیٹھ بیٹھ گیا جب اٹھا مدینے سے۔ اور آگے آواز پہنچی تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آئے، کہتے ہیں اجالا خانہ بیکس پڑا کمال، اور جب مدینے کی زمین چھوٹنے والی تھی تو محدث اعظم ہند یاد آیا۔ اب کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بس بات ختم۔
اور لہجے کو آپ قبول کر فرمائیں جس کو مجھے نعت پڑھنے کے لیے آپ کے حوالے کرنا ہے۔ مدینہ چھوٹ رہا تھا، مدینے کی مٹی خدا حافظ کہتی ہوئی نظر آئی۔ حضور محدث اعظم سے کسی نے کہا کیا بات ہے، ہنستے ہوئے مدینہ چھوڑتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ، مدینے سے ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ آپ واپس پھر وہیں آ گئے جہاں آپ کے محلے کی مسجد کے امام نے کہا تھا یہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ اب آپ جب مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوا؟ آخری مصرع سنیں، خزاں رسیدہ تھے فصل بہار لے آئے، دیار پاک سے خاکے دیار لے آئے، اور یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے، وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ خزاں رسیدہ تھے فصل بہار لے آئے، دیار پاک سے خاکے دیار لے آئے، یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے، وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے۔ کمال نام جو دوستو آئیے بھائی ذاکر اسماعیلی شعیب رضا مدعی سے ملاقات کریں۔ درمیان میں ایک لہجہ ہے جو میرے آقا، میرے مولا، میرے شفیع، میرے ماوا، میرے ملجا سگری سرکار گلزار ملت کے قدم کی دھول کو چاٹتا ہے اور حضور کا ذکر کرتا ہے۔ جناب محترم سلمان رضا صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ فارغ ہونے والے ادارے کے طلباء کرام جہاں کہیں ہوں تیاریوں کے مراحل سے اپنے آپ کو گزاریں، ان کے ناموں کے پکارنے کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے۔